السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول اہل جنوں کی ایپیسوڈ نمبر 33 کو لے کر۔ یہ تحریر ہے کتاب چہرہ کی، لیکن اگر آپ اس ناول کو مکمل کتابی شکل میں خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی آرڈر کریں۔ اس ناول کی قیمت ہے 2500 روپیز ود فری ہوم ڈیلیوری۔ To order, contact us at Jazz Cash or Easy Paisa account number 033575000595. After payment, share screenshot اور text ID payment proof۔ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، لیکن اس سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ تم آج پھر لیٹ ہو۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اسما بیگم سامنے صوفے پر بیٹھی اس کے منتظر تھی۔ وہ قدم بڑھاتا ان کے پاس آ بیٹھا۔ آپ کیوں کرتی ہیں میرا انتظار جب پتہ ہے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا؟ تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا، بالکل ہی خود سے لا تعلق ہو چکے ہو۔ ان کے شکایتی لہجے پر باسط کچھ نہ بولا، بس یوں ہی انہیں دیکھتا رہا۔ کیا وہ کر سکتی تھی ایسا جیسا سارا نے بتایا تھا؟ وہ پچھلے 2 ہفتے سے جس اذیت اور ذہنی بدحالی کا شکار تھا کہ وہی جانتا تھا۔ ماما، کیا میرے یہاں سے جانے کے بعد آپ اخماسہ اور اس کی ماما سے ملنے گئی تھیں؟ بغور ان کے تاثرات دیکھتے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ اس اچانک سوال پر اسما بیگم کے چہرے کا رنگ بس ایک لمحے کے لیے بدلا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے تاثرات پر قابو پا گئی۔ نہیں بیٹا، تمہارے جانے کے بعد میں نے سوچا ضرور تھا کہ کچھ تحفے لے کر اس کے گھر جاؤں، مگر پھر تمہارے ایکسیڈنٹ کی خبر نے اتنا ڈسٹرب کر دیا، موقع ہی نہیں ملا۔ چہرے پر اداسی کی چادر چڑھاتے بیٹے کی کھوجتی نگاہوں کو دیکھا۔ یہ اچانک کیوں پوچھ رہا تھا وہ؟ کیا اخماسہ؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا اخماسہ مل گئی ہے؟ باسط ان کے آس بھرے چہرے سے نگاہ ہٹا گیا۔ وہ کس پر شک کر رہا تھا؟ وہ ماں تھیں اس کی، کبھی اس کا برا کیسے چاہ سکتی تھیں؟ نہیں ماما، آپ کو پتہ ہے اس کی ماما کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہاتھ دونوں زانوں پر رکھتا سر جھکا گیا۔ مجھے سب سے زیادہ اسی بات کا افسوس ہے، آنٹی کی ایج اتنی نہ تھی، مگر غم ان کو کھا گئے۔ اخماسہ کتنی اکیلی ہوگی اس وقت، اور میں اس کے پاس نہ تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس خبر نے انہیں بالکل ساکت کر دیا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ میں اخماسہ کی ماں مر چکی تھی، مگر وہ کیوں اتنا سوچ رہی تھی؟ موت تو برحق ہوتی ہے۔ تنفر سے سوچتے سر جھٹکتی بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بیٹا، تم خود اتنے کڑے وقت سے گزر رہے تھے اس وقت۔ یہی بات تو میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں بھی سکون میں نہیں تھا، اگر وہ اذیت سے گزر رہی تھی تو۔ اپنی ماں کو جس نے اس کی تمام خوشیاں چھینی تھیں، اسے ہی اپنے دل کا غم بتا رہا تھا۔ مگر ماما، اس نے میرا انتظار کرنے کے بجائے کسی اور سے شادی کر لی۔ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ؟ ان کے ہاتھ تھامتا بے بسی سے بولا، جبکہ اسما بیگم کو اپنے کانوں پر شبہ ہوا، کیونکہ جو کچھ باسط نے ابھی کہا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے کر سکتی ہے اخماسہ؟ ہاں ماما، یہ سچ ہے، وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر چکی ہے۔ مگر کیوں بیٹا؟ کیا تمہاری اس سے کوئی بات یا لڑائی ہوئی تھی؟ اپنی دلی کیفیت چھپاتے فکر مند انداز میں بولی۔ کیا آپ جانتی نہیں ہیں میری محبت اس کے لیے؟ میں کیوں اسے خود سے دور کروں گا؟ بیٹا، اگر وہ تمہیں خود چھوڑ کر گئی ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ موو آن کرو۔ کب تک اس کے غم میں خود کو برباد کرو گے؟ ان کی نصیحت پر نہ جانے کتنے لمحے وہ انہیں یوں ہی دیکھتا رہا، پھر کھڑا ہوتا سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا۔ اسما بیگم آنکھوں میں سرشاری لیے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس وقت ان کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے اور 2 انگلیاں کنپٹی کے نیچے ٹکائے وہ سامنے سر جھکائے بیٹھے فائق احمد کو ملامت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ دونوں شہر کے مشہور کیفے کے اوپن ایریا میں بیٹھے تھے۔ ٹیبل پر 2 چائے کے کپ اور ایش ٹرے جو کہ آدھی سے زیادہ بھری تھی، اور ان دونوں کی کثرت سے سگریٹ نوشی کی گواہ تھی۔ شام میں اخماسہ سے ہونے والی جھڑپ کے بعد وہ گھر سے نکل گیا تھا، اور نہ جانے کب تک اسے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے سڑکیں ناپتا رہا، مگر وہ اس کے دماغ پر کسی آسیب کی طرح سوار ہو چکی تھی، اور جتنا اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو اس کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کرتا، وہ اور زوراور ہوتی۔ بالآخر فائق احمد کی کال پر وہ اس کے پاس چلا آیا تھا، مگر یہاں اس کی بے بس حالت دیکھ کر اذلان مزید جل کر رہ گیا تھا۔ کب تک اس طرح صدمے میں بیٹھا رہے گا؟ کیا سوچا ہے آگے کا؟ فائق نے سر اٹھاتے اس کے سمت دیکھا جو اب نئی سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سوچ رہا ہوں ڈیورس دے دوں اسے۔ واپس ٹیبل کی سطح پر نظر جماتا پرسوچ انداز میں بولا۔ اذلان نے ایک جلتی نظر اس پر ڈالی۔ میں نے اسی لیے تجھے اس سے نکاح کرنے سے منع کیا تھا۔
اب کیوں بھاگ رہے؟ بھگت؟ میں بھگت لیتا، سب صحیح چل رہا تھا۔ اسے پھینکا ہوا تھا فارم ہاؤس پر، مگر یہ بابا نے وہاں پہنچ کر سب برباد کر دیا۔ ناگواری سے سر جھٹکتے اسے بتایا۔ تو آخر کب تک چھپاتا؟ کبھی نہ کبھی تو یہ کارنامہ سامنے آنا ہی تھا۔ اصلان کے لہجے میں سراسر طنز کی آمیزش تھی۔ فائق نے شکایتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اب دے تو رہا ہوں ڈیورس، تو کبھی اپریشیٹ مت کریو۔ کیوں کروں؟ بڑے کوئی تمغے جیت کر آیا، جب کہہ رہا تھا مت کر اس سے شادی، تیرے گلے کی ہڈی بن جائے گی وہ۔ تب سنا نہیں اور اب ڈیورس دے گا؟ کہاں پھینک کر آئے گا اسے؟ کیوں، اس کے پیرنٹس نہیں ہیں کیا؟ رکھیں گے، ان کی ذمہ داری ہے۔ فائق کے ماتھے پر شکنی سی پھیل گئی۔ یعنی وہی رہ گیا تھا کہ بس اس عذاب کو سنبھالنے کے لیے؟ اصلان کے لبوں پر ایک تمسخر سا ابھرا اور ایک گہرا کش بھر گیا۔ فائق احمد کس دنیا میں ہے؟ کچھ اپنے ارد گرد کی بھی خبر رکھا کر۔ اس کے ماں باپ پچھلے 15 دن سے ملک سے باہر ہیں، اور کب لوٹیں گے کسی کو نہیں معلوم۔ اصلان کے اطلاع پر فائق چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکا۔ یعنی وہ لوگ اپنی ذمہ داری اس پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ اور ان کی کیا ذمہ داری؟ بڑے مہان بن کر ان کی بیٹی کو اپنے نکاح میں تو نے لیا تھا، اور اب اصولاً وہ تیری ذمہ داری ہے، اس لیے جو بھی منصوبے بنا رہا ہے ملتوی کر دے اور آگے کا سوچ۔ اس پر اصلان سنجیدگی سے بولا، مگر فائق کو آگ لگ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ کیا آگے کا سوچوں؟ فیملی پلاننگ کروں اس کے ساتھ اور آنے والے بچوں کا نام سوچوں؟ اس کے سیخ پا لہجے پر نہ چاہتے ہوئے بے فضا میں اصلان تبتین کا کہا بڑا جاندار گونجا تھا۔ فائق اسے ناگوار نگاہوں سے گھور کر رہ گیا۔ اس سے بہترین سزا کیا ہوگی اس کے لیے کہ ساری زندگی وہ تیرے بچے سنبھالے؟ اصلان، میں کچھ اٹھا کر اب تیرے سر پر مار دوں گا۔ سگریٹ کا ڈبہ کھینچ کر اس کے کسرتی سینے پر مارا۔ ایسا ہی کچھ کرنے کو میرا بھی دل چاہ رہا تھا، مگر تو نے میری ایک نہ سنی اور اس کنویں میں چھلانگ لگا گیا۔ اب ہاتھ پاؤں چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصلان نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا جو یقیناً بہت بھیانک تھا۔ چل، میں تو عذابوں میں پھنسا ہوں، تو کب چاچو بنا رہا ہے مجھے؟ فائق نے خود کو مرکز گفتگو سے ہٹاتے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور وہی وار اس پر کیا تھا۔ اصلان اس کے سوال پر گہری سانس بھرتا، سر اوپر اٹھاتا کھلے آسمان کو دیکھنے لگا۔ بچے میری لسٹ میں ابھی دور دور تک نہیں۔ یہ شروع کے چند سالے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے اور وقت دینے کے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے تو زندگی پڑی ہے۔ اس کے شاہانہ انداز پر فائق نے رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں لائف پارٹنر کے معاملے میں تو بہت لکی نکلا۔ ایک سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تیرے حصے میں آئی ہے۔ اس کے ستائشی انداز پر اصلان نے ایک نظر اسے دیکھتے سر چھٹک دیا۔ اب کیا بتاتا اسے کہ اس سمجھدار لڑکی نے آج ہی اس کا دماغ گھما کر بھیجا ہے۔ اس کی سمجھداریاں اور خود سریاں آئے دن بس اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ چل اب اٹھ اور سیدھا گھر جا، اتنے دن سے انکل آنٹی کو اپنی سڑی ہوئی شکل سے ترسایا ہوا ہے۔ اصلان نے سوچوں سے نکلتے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا جو 1:30 بجا رہی تھی۔ پھر وہ دونوں ساتھ ہی اٹھتے پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی اپنی کاروں کی جانب بڑھ گئے۔ ان دونوں کی دل کی کیفیت اس وقت یکسر مختلف تھی۔ ایک کو اگر گھر جانے سے اور اپنی بیوی کے وجود کو دیکھنے سے وحشت ہو رہی تھی، تو دوسرا اپنے دماغ میں پکتے دن بھر کے سوالات کے جواب سننے اور شام کو کہے جملے کی وضاحت کے لیے اس سے ملنے کے لیے اب بے چین ہو رہا تھا۔ سارا راستہ اس کا ذہن انہی سوچوں کے آماج کا بنا رہا۔ جس وقت وہ گھر پہنچا رات کے 2 بج رہے تھے۔ کار سے اترتا گھر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا تھا۔ اصلان کی بے ساختہ نگاہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر پڑی، جہاں آج سے 1 ماہ پہلے وہ اس کے لیے منتظر نظر آئی تھی، مگر آج وہ جگہ خالی تھی۔ سر جھٹکتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اصلان کو صحیح آگ لگ گئی تھی۔ ڈارک بلو پرنٹڈ لان کی قمیض شلوار میں ملبوس، کتاب سینے سے لگے، صوفے پر نیم دراز وہ چین کی نیند سو رہی تھی۔ ٹیبل پر اس کی کتابیں بکھری تھیں، یعنی اس کے جانے کے بعد سکون و اطمینان سے پڑھائی کا سیشن چلا تھا۔ یعنی اس کی ناراضگی اس لڑکی کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتی تھی۔ لب بھینچتے دروازہ بند کرتا اس کی سمت بڑھ گیا۔ جی تو چاہا ابھی جھنجھوڑ کر اٹھا دے کہ مجھے بے چینیوں میں دھکیل کر اتنا اطمینان سے کیسے سو سکتی ہو، مگر اس کے چہرے پر چھائی معصومیت نے اصلان کے دل کو موم کر دیا۔ چند پل اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر قریب جھکتے اس کے صوفے سے لٹکتا پاؤں اٹھا کر صوفے پر رکھ ہی رہا تھا جب اچانک ہی اخمازہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اصلان نے فوراً اس کا پاؤں چھوڑا تھا اور ایک نظر اس کے حواس باختہ چہرے کو دیکھتا اس کے برابر میں صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ اخمازہ کے جب حواس مکمل طور پر بحال ہوئے تو اپنے بکھرے بال کان کے پیچھے کرتے ایک چور نگاہ اس کے سنجیدہ تاثرات پر ڈالی اور جلدی جلدی اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ نوکروں کے مطابق شام میں وہ جس موڈ میں گھر سے باہر نکلا تھا، اخمازہ کو اب اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا کھائیں گے؟ اپنی کتابیں لے کر اٹھ ہی رہی تھی جب اصلان نے اسے بازو سے پکڑتے جھٹکے سے واپس بٹھایا تھا۔
نتیجتاً اس کے ہاتھ میں موجود تمام کتابیں زمین بوس ہو گئیں۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ پاگل ہوں؟ بے وقوف ہوں یا تمہاری انگلیوں پر چلنے والا کوئی کھلونا؟ اڑاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ بازو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ مطلب وہ شام سے اپنا خون جلا جلا کر پاگل ہو گیا تھا، اب وہ بغیر کسی وضاحت کے اتنا الگ بیہیو کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے شام میں بس تم سے اتنا کہا تھا کہ وہ لاکٹ کیوں نہیں پہنا، اور تم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ وضاحت کرو ابھی اسی وقت۔ اغمازہ آنکھوں میں نمی لیے لب کو چلتی اس آتش فشاں کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان کی گرفت اس کے بازو پر کافی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا وضاحت دیتی کہ اگر دل میں راہیں جدا کرنے کا خیال بھی آیا تھا تو اس کے ناروا سلوک اور ان جملوں کے سبب جو اس نے اس کے بارے میں اپنی ماں سے کہے تھے کیسے کہہ دیتی کہ وہ سب سن چکی تھی؟ آئی ایم سوری، مجھے آپ کو غصہ نہیں دلانا چاہیے تھا۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے سرخ پڑتے رخسار پر گرا تھا۔ وہ یوں ہی اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھتا رہا۔ اذلان کو لگا اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ہو۔ یہ سامنے بیٹھی لڑکی اتنی مضبوط نہ تھی جتنا خود کو ظاہر کرتی تھی۔ اس کی وضاحت کے بجائے معافی نے اذلان کو جھنجھلاہٹ کا شکار کر دیا تھا۔ اس کی خاموشی پر اغمازہ بازو سے اس کے ہاتھ ہٹا کر اٹھ رہی تھی، مگر وہ روک گیا۔ تم جانتی ہو، یہ رشتہ میری یا تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ حالات کی وجہ سے جڑا تھا، اور ابھی حالات نے نہ تو اتنی تلخی اختیار کی ہے اور نہ ہی اس نہج پر پہنچے ہیں کہ تم یوں علیحدگی کا سوچو، مگر یہ یاد رکھنا آخری فیصلہ میرا ہی ہوگا۔ اسے تنبیہ کرتا پوری شدت سے اس پر جھکا تھا۔ اغمازہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ وہ شخص اپنی فرسٹریشن نکال کر اسے عذابوں میں دھکیل دیتا تھا ہمیشہ۔ اس کا سانس گھٹنے لگا تو پوری قوت لگا کر اس سے دور ہوتی اپنا بکھرا سانس درست کرنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے گر رہے تھے۔ اذلان نے بغور اس کے تاثرات دیکھے اور اٹھتا نزدیک آ گیا۔ اسے اپنے نزدیک آتا دیکھ کر اغمازہ واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ اس وقت وہ کھل کر رونا چاہتی تھی۔ کیوں رو رہی ہو ہاں؟ کہ تمہیں میرا نزدیک آنا برا لگتا ہے؟ اسے بازو سے پکڑ کر روکتے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ ایسا کچھ نہیں، میں بس… ٹھیک ہے، مجھے ثبوت چاہیے۔ اذلان نے یکدم ہی اسے کمر سے پکڑتے قریب کیا۔ اغمازہ نے نم آنکھوں میں وحشت لیے اسے دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا، فتح کرنے کا جنون۔ اسے ساتھ لیے بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ اغمازہ کو اپنے دل کی دھڑکن سست پڑتی محسوس ہوئی۔ میرا ٹیسٹ ہے کل، میں اس کی فائنل پیپر نہیں ہے، اسے بیڈ پر بٹھاتے ناگوار انداز میں بولا۔ فائنل میں کاؤنٹ ہوں گے۔ اپنی خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیری، مگر اذلان اس کے سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ان کتابوں کا صرف تم پر حق نہیں ہے، میں شوہر ہوں تمہارا، میرا بھی کچھ حق ہے تم پر، یا نہیں؟ اپنی شرٹ کسیلے انداز میں بیڈ پر پھینکی اور اس کے برابر میں بیٹھتا ایک جھٹکے سے سارے بال کھول گیا۔ اغمازہ بیڈ کی چادر مٹھیوں میں جکڑتی آنکھیں میچ گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑتے اپنی سمت موڑا۔ تم پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ میں ہوں۔ مجھ سے تمہارا سب سے قریبی رشتہ ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بالوں کو گرفت میں لیتا مدھم مگر سخت لہجے میں بولا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کے وجود کے قریب تر ہونے لگا۔ اغمازہ نے بس ایک نظر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، ان دونوں کے درمیان سب سے قریبی رشتہ تھا، مگر قلبی رشتہ نہ تھا۔ اذلان کی نگاہ بھی اس پل اس کی اداس آنکھوں کی جانب اٹھی تھی، اور پھر نہ جانے کیوں نرمی سے ان دو نینوں کو چومتا لیمپ آف کر گیا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔